ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ صدیق نے اس طرح انہیں غار میں دیکھا، دیکھا نہ کسی یار نے یوں یار کا چہرہ۔ صدیق نے اس طرح انہیں غار میں دیکھا، دیکھا نہ کسی یار نے یوں یار کا چہرہ۔ اور قربت کا یہ اعجاز تھا جب غار سے نکلے، تھا یار کے چہرے کی طرح یار کا چہرہ۔ قربت کا یہ اعجاز تھا جب غار سے نکلے، تھا یار کے چہرے کی طرح یار کا چہرہ۔ راشد بھائی ماشاءاللہ، تھا یار کے چہرے کی طرح یار کا چہرہ۔ وقت بہت کم ہے ماشاءاللہ، لیکن سارے لوگ خوش اس لیے ہیں کہ 15 منٹ کی جو تقریریں ہیں ان میں 2-2 3-3 گھنٹے کا موضوع دیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ ایک اور لہجہ ہے بہت ہی عظیم خطیب شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا استاد دارالعلوم عالمیہ جمدہ شاہی حضرت علامہ کمال احمد صاحب قبلہ کو میں بڑے ادب کے ساتھ آواز دیتا ہوں۔ خیر مقدم نعرے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کریں۔ پورا مجمع پوری زندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس واحدی طیبی طاہری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ امام اہل سنت نے بلگرام شریف کی سرزمین کو جنت فرمایا جی، اور میرے امام نے فرمایا تھا کہ اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام۔ سبحان اللہ۔ علماء یہاں تشریف فرما ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کو بھی سمجھتے ہوں گے اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کو بھی سمجھتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام۔ بلگرام بے شک۔ آج آپ جنت میں آئے ہیں تو جنت میں جنتی ہی آتا، کوئی جہنمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی شریعت کا اصول ہے کہ جو ایک بار جنت میں چلا گیا وہ پھر جنت سے نکالا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ۔ آپ سبھی حضرات میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی بھئی عربی یا فارسی میں تو نہیں بول رہا ہوں، اردو سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک بار جو جنت میں چلا گیا جی، وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور یہ ایسی بارگاہ ہے نا جہاں پر آتے وہی ہیں جن کو بلایا جاتا ہے۔ بے شک۔ آپ آئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آپ بلائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو جنت میں آپ کو بلا لیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یہاں اگر حاضری ہو گئی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی پھر ہماری ملاقات اللہ نے چاہا تو جنت میں بھی اسی انداز میں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذرا عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی، پورا مجمع پڑھے، آواز مکمل طور سے یہاں تک آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آج ایک بڑا سا مجمع ہے، بڑی سی محفل ہے، اور اللہ والوں کی مجلس کو کبھی بھی آپ جلسہ گاہ نہ سمجھیے گا۔ یہ کوئی عام مجلس نہیں ہوتی۔ آج ہمارے یہاں ایک جو عجیب و غریب فیلنگ اور احساس ہمارے عوام اور کچھ خواص کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ اس طرح کے مجلسوں کو جلسہ گاہ کا نام دیا جاتا ہے۔
حالانکہ سچائی یہ ہے کہ اہل علم جہاں بھی اپنی بزم علم سجا کے بیٹھ جائیں وہ جگہ جلسہ گاہ نہیں بلکہ وہ جگہ حقیقت میں درسگاہ ہوتی. بہت اچھا. جلسہ گاہ میں اور درسگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کسی عالم دین کی درسگاہ میں بیٹھ کر اگر شریعت کا ایک مسئلہ آپ نے سیکھ لیا ہے نا. ہمارے قاری صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت عطا فرمائی. قاری فیضی صاحب قبلہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نقیب اہل سنت ہیں. آپ ان سے پوچھیں درسگاہ میں آپ بیٹھ کر اگر شریعت کا ایک مسئلہ سیکھ لیا تو علماء فرماتے ہیں, بزرگان دین کا ارشاد ہے, شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعات نفل نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے. اور اس طرح کی مجلسیں اگر ملیں تو ہمیں لیفٹ رائٹ کرنے کے بجائے بیٹھ کر کے علماء کی باتیں سننی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت نماز بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی سعادت بھی عطا فرمائی. حج و زکوٰۃ, عبادات و صدقات, خیرات و حسنات, اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعزازات سے ہمیں سرفراز فرمایا. جی ماشاءاللہ. مگر یہ اللہ کے نیک بندو, آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہم عاشقان مصطفیٰ کا سرمایہ حیات, ہم غلامان اولیاء اللہ کا سامان زندگی, کل متاع حیات اگر کچھ ہے تو وہ محبت رسول ہے. جی بے شک وہ عشق مصطفیٰ ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ محقق الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں. دہلی کبھی جانا ہوا حضرات کا؟ دہلی گئے ہے نا, بہت سارے لوگ دہلی گئے ہوں گے. دہلی جا کر کے لوگ لال قلعہ, قطب مینار اور بھول بھلیا میں پھنس جاتے ہیں. مگر اگر کبھی دہلی حاضری ہو تو اسی دہلی کی آغوش میں ایک ایسا مرد قلندر آرام فرما ہے جس کا تو رائے امتیاز یہ ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں تو بخاری سے پڑھتے ہیں, ہم حدیث پڑھتے ہیں تو مسلم سے پڑھتے ہیں, ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ترمذی سے پڑھتے ہیں, ہم حدیث پڑھیں تو ابن ماجہ سے پڑھیں, ہم حدیث پڑھیں تو ریاض الصالحین سے پڑھیں. مگر اس مرد قلندر نے اگر حدیث پڑھا ہے تو ڈائریکٹ سید المرسلین سے پڑھا ہے. سبحان اللہ. سبحان آقا دو جہاں کی زبان ناز سے اس نے حدیث پڑھا ہے. سبحان اللہ. جنہیں میرے امام نے محقق الاطلاق کہا, انہی کی نایاب کتاب ہے اخبار الاخیار. اخبار الاخیار کا مقدمہ و دیباچہ ہے. اسی دیباچے میں حضرت شیخ محقق عشق و محبت کے گوہر لٹاتے ہوئے اس انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں. مولا عبدالحق نے نماز بھی پڑھی ہے, عبدالحق نے روزہ بھی رکھا ہے, عبدالحق نے حج بھی کیا ہے, عبدالحق نے زکوٰۃ بھی دی ہے, عبدالحق نے خیرات بھی کیے ہیں, عبدالحق نے حسنات بھی کیے ہیں, عبدالحق نے عبادات بھی کیے ہیں. مگر اے رب کریم, عبدالحق کو نماز پہ ناز نہیں ہے, روزے پر ناز نہیں ہے, حج پہ ناز نہیں ہے, صدقات پہ ناز نہیں ہے, طاعات پہ ناز نہیں ہے, اعمال حسنہ پہ ناز نہیں ہے. عبدالحق کو اگر ناز ہے تو اس بات پہ ناز ہے کہ جب تیرے مصطفیٰ کی مجلس آراستہ کی جاتی ہے, علماء کا ہجوم ہوتا ہے, عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے, اس مجلس میں عبدالحق حاضر ہوتا ہے اور جب نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے عبدالحق کھڑا ہو کے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہے. یہی عبدالحق کا سرمایہ حیات ہے اور یہی عبدالحق کا متاع زندگی ہے. بہت اچھا حضرت, زندہ باد. اسی لیے تو عاشق مصطفیٰ نے کہا, نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقا پر ہے, ہمیں اگر ناز ہے تو بس محمد مصطفیٰ پر ہے. ہمیں اگر ناز ہے تو بس
محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ایمان جیسی قیمتی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس ایمان کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے، خاص طور سے آج کے اس دور میں جب کفر اور ارتداد کا طوفان سر ابھار رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر آج مرتد بیٹھ کر کے ہماری نئی نسلوں کے عقائد و افکار کو بگاڑ رہے ہیں، اس میں فساد پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں نماز کی دولت بھی عطا کی ہے، روزے کی دولت بھی عطا کی ہے، حج و زکوٰۃ کا سرمایہ بھی عطا کیا ہے، مگر آپ غور کریں مسلمانوں، نماز کا تعلق اللہ نے ظاہری اعضاء و جوارح سے رکھا، روزے کا تعلق اللہ نے ظاہری جسمان و جسمانیات سے رکھا، دیگر عبادات و معاملات کا اللہ نے تعلق اعضاء و جوارح سے رکھا، مگر ایمان جیسا سرمایہ اللہ نے ہمارے نہا خانے قلب میں رکھا، اس لیے کہ جب دولت قیمتی ہوا کرتی ہے اس دولت کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ایمان اللہ کی عطا کردہ سب سے قیمتی دولت ہے، اسی لیے اللہ نے اس دولت کو ہمارے دل میں چھپا کے رکھا۔ بہت اچھا۔ اب سوال یہ ہے زندہ باد کہ اس دولت کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو سارے سوالات کے جوابات تو میرے امام نے بہت پہلے دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج بلگرام شریف کی دھرتی پر آنے والا سنی صحیح العقیدہ مسلمان میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے کہ جو میر عبدالواحد بلگرامی کے در سے جڑ جائے گا اس کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان کبھی بگڑ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ والوں کا در وہ عظیم در ہے جس در سے اگر ایک کتا جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ آپ ذرا غور کریں۔ اصحاب کہف کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک کتا تھا، جب اصحاب کہف غار کی طرف جانے لگے تو وہ کتا بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اصحاب کہف نے اسے مار کے بھگانا چاہا مگر اس نے اللہ والوں کا نقش قدم نہیں چھوڑا اور گیا۔ جانے کے بعد اصحاب کہف جب نیند کی آغوش میں چلے گئے اس وقت بھی اس نے اللہ والوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ قرآن کا اعزاز دیکھو، قرآن کا ایک ایک کلمہ اور قرآن کی ایک آیت و سورت جس کی قدر و قیمت کا احساس ہمیں نہیں ہے، مگر یاد رکھے ایک کتے نے معمولی اور حقیر سے جانور نے جب اللہ والوں کا دامن پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا بھی اپنے کلام میں ذکر کیا ہے، اس کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بتایا ہے، وہ کیسے بیٹھا ہوا تھا، کیسے بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اصحاب کہف کا کتا اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ اصحاب کہف کی چوکھٹ ہے اس کا بازو ہے، وہ اس انداز میں اصحاب کہف کی چوکھٹ پر بیٹھا تو کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ بلعام باور جو انسان تھا اس کو کتا بنا کر کے اسے اللہ تعالی جہنم میں داخل کرے گا، مگر اللہ جل شانہ اللہ والوں کا دامن پکڑنے کی وجہ سے اس کتے کو انسانی شکل عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی اسے جنت میں مقام عطا کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ کتا جیسا حقیر جانور اگر اللہ والوں کا دامن پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر ہم نے میر عبدالواحد بلگرامی کا دامن پکڑا،
اگر ہم نے حضور طاہر ملت کا دامن پکڑا ہے، اگر ہم نے حضور سہیل ملت کا دامن پکڑا ہے، انشاءاللہ تعالی یہاں بھی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تعالی حضور سہیل ملت کے مجلس میں ہمیں بیٹھنے کو جگہ مل جائے گی۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں، آج اتنا بڑا مجمع ہے، سب اللہ والوں کی محبت میں آئے ہے نا، جتنے لوگ حاضر ہوئے سب اللہ والوں کی محبت میں حاضر ہوئے ہے نا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والوں سے عقیدت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کیا اللہ والوں کے نام پر صرف نعرہ لگا لینا، اللہ والوں کے نام پر جلسے اور جلوس کر لینا، اللہ والوں کے نام پر لنگر لٹا دینا، اللہ والوں کے نام پر سبیلے اور کھچڑے پکا لینا، کیا یہی اللہ والوں سے سچی محبت ہے؟ اے اللہ کے نیک بندو، آج یہی وہ پوائنٹ ہے جسے ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ بڑے بلند آواز سے لگاتے ہیں، مگر کبھی ہم نے غور کیا غوث اعظم کا دامن کیا ہے؟ غوث اعظم کے دامن کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندو، بغداد کے قریب کے جنگلات میں غوث اعظم عبادت کر رہے تھے، شیطان نے آ کر کے یہی کہا تھا، اے عبد القادر آپ سے نماز معاف کر دی گئی۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا، نادان تو شیطان لگتا ہے، نماز جب میرے نبی سے نہ معاف ہوئی تو بھلا عبد القادر سے کیسے معاف ہو سکتی؟ پتہ یہ چلا غوث اعظم کا دامن نماز ہے، غوث اعظم کا دامن روزہ ہے، اسے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ والوں کے در پہ آئے ہو تو یہ حاضری تبھی مقبول ہوگی جب یہاں سے آپ عہد کر کے جاؤ۔ جب میر عبد الواحد بالگرامی کے مزار پہ جا کر کے ہار اور پھول بھی چڑھاؤ اور وہیں پر کھڑے ہو کر کے آپ یہ عہد کر لو، حضور آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، یہاں سے جائیں گے تو ہم داڑھی کا تحفہ لے کر کے جائیں گے، نماز کا تحفہ لے کر کے جائیں گے، حج و زکات کا شوق لے کر کے جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو نمازی نہیں ہو سکتا ہے وہ کبھی میر عبد الواحد بالگرامی کا معتقد نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی واسطی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی سہیل ملت کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں، میں ایک دم آخری بات عرض کرتا ہوں، آج ضرورت ہے اس طرح کے اسٹیجوں سے پیغام نشر کیا جائے۔ حضرات یہ مجمع اور اس طرح کی محفلیں کمی ملا کرتی ہیں۔ ایک بڑا مشہور نام ہے اولیاء اللہ میں، حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہے نا، یہ وہ عظیم نام ہے کہ بغداد شریف میں ایک اللہ والے تھے، خشک سالی پڑی، کسی نے کہا حضور بارش کے لیے دعا کر دے، ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب قدیر تو نے میرے آنکھوں میں جو امانت رکھی ہے میں اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرے مولا تو آسمان رحمت سے باران رحمت نازل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ ابھی دعا کے لیے نیچے گئے نہیں تھے، آسمان سے بارش رحمت کا نزول ہونے لگا۔ کسی نے پوچھا حضور وہ امانت کیا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا میں نے ایک بار اپنی نگاہوں سے حضرت بایزید بستامی کو دیکھا تھا، میری دعا جب قبول نہیں ہوتی ہے میں ان کا وسیلہ لے لیتا ہوں، اللہ میری ساری دعائیں قبول فرما لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنی عظیم ہستی ہے۔ ان کے ایک مرید نے آ کر کے کہا حضور جبہ عطا فرما دیجیے۔ کہنے لگے جبہ کیا کرے گا؟ کہا سرکار پہن لیں گے تو سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ آج ہمارا مزاج یہی نا، اگر پیر صاحب نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اب تو ہمیں جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے نا، اگر پیر صاحب نے ہمیں اپنا پہنا ہوا لباس پہنا دیا ہم سوچتے ہیں کہ اب تو ہم جنتی ہو گئے۔ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، اب تو لوگوں نے دین کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ کہتے ہیں نماز پڑھنا یہ اہل شریعت کا کام ہے، اہل طریقت تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں نا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا۔ کہتے ہیں نماز پڑھنا یہ تو عالم علماء کا کام ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جو بابا اور صوفی ہوتے ہیں نا، وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔
حضرت बायजीद बुस्तामी उनके मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर जुब्बा अता फरमा दीजिए। आपने इरशाद फरमाया क्या करेगा? कहा हुजूर पहन लेंगे तो जन्नती हो जाएंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी का जुमला अपने लौहे दिल पे लिख लो और ये पैगाम आज बिलग्राम शरीफ की सरजमी से लेकर के जाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, नादान तू जुब्बे की बात करता है, अगर बायजीद तुझे अपने जिस्म की खाल पहना दे तो तू जन्नती नहीं हो सकता जब तक तू बायजीद के नक्शे कदम पे नहीं चलेगा। पता क्या चला? पता ये चला कि हम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के दर पे हाजिर है, तो जब तक हम नमाजी नहीं होंगे तब तक मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकते। इसलिए कि जो खुदा का रही वो बंदगाने खुदा का रही, जो अल्लाह का रही वो औलिया अल्लाह का रही। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है, और जिसका रब हो जाए उसका सब हो जाया करता है। अल्लाह करीम की बारगाह में आइए हम सिद्क दिल से दुआ करें। रब्बे कदीर, अल्लाह वालों की बारगाह में हम हाजिर हैं, ऐसी सरजमीन पर हाजिर हैं जिस सरजमीन की सुबह शाम को जलवे अनवारे हक फरमाया गया है। ऐसी सरजमीन पर हम हाजिर हैं। रब्बे कदीर, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाना। ए रब्बे कदीर, हम यहाँ से जाए तो हम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की बारगाह से नमाज का तोहफा लेकर के जाएं, रोजे का शौक लेकर के जाएं, इबादत और ताआत का जज्बे सादिक लेकर के जाएं। अगर ये एहसास हमारे दिल में पैदा हो गया, ये समझ लें अल्लाह की बारगाह में हमारी हाजिरी मकबूल हो चुकी है। तेरी रहमतों पे मुनहसिर मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीक़े बंदगी न मुझे शऊर नमाज है। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।